تو ان کی ان دو باتوں کا میں ضرور جواب دینا چاہوں گا کہ 313 پر ایمان اور ممی ڈیڈی اور برگر کھانے والے۔ لیکن آپ باطل کے ہاتھوں ہی استعمال ہو رہے ہیں، آپ اپنے ملک کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، آپ اپنے مذہب کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، آپ ملک میں ایک مرتبہ پھر سے فرقہ واریت کی آگ لگا کر ملک میں انتشار پھیلا کر بے گناہ مسلمانوں کا قتل کروانا چاہتے ہیں۔ لیکن جو 313 کو چھوڑ کر گئے تھے عبداللہ بن ابی، وہ خصوصیات آپ میں پائی جاتی ہیں۔ آپ نے تب یہ پریس کانفرنس کیوں نہیں کی جب اسرائیلی درندے فلسطین میں مسجد اقصی میں نمازیوں کو شہید کر رہے تھے؟ اگر آپ 313 والے ہیں تو آپ کو اس ظلم کے خلاف بولنا چاہیے تھا۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل آؤ سوچیں ذرا کو، تاکہ آپ کو پولیٹیکل اپڈیٹس پر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج آؤ سوچیں ذرا میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، ملک میں ایک مرتبہ پھر فرقہ واریت کی آگ بھڑکانے کی کوششیں شروع کر دی گئی ہیں۔ مسلمانوں کو پھر سے ایک مرتبہ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کے چکروں میں پھنسائے جانے کا پورا انتظام کر لیا گیا ہے۔ چابی والے کھلونوں کے بعد اب ڈگڈگی پہ ناچنے والے بندروں کو لانچ کیا گیا ہے۔ چابی والے کھلونوں کو جس طرح عوام نے مسترد کیا، کمپنی نے اب ان کے سر پر سے دست شفقت ہٹا دیا ہے اور اب ایک نئی چیز لانچ کی ہے۔ ناظرین، گزشتہ روز جس طرح پاکستان میں پابندی کا سامنا کرنے والے جو بین تھے پاکستان میں، جن کا ایک ٹکر تک میڈیا پر نہیں چلایا جاتا تھا، ان کو باقاعدہ پاکستان کے ہر ٹیلی ویژن نے، ہر ٹی وی نیٹ ورک نے، ہر نیوز چینل نے لائیو کوریج دی، اور نہ صرف پرائیویٹ چینل نے بلکہ پاکستان کے سرکاری چینل نے بھی ان کو باقاعدہ لائیو کوریج کیا۔ یہ بالکل اسی طرح تھا کہ ملک کا سابق وزیر اعظم، اس کو سرکاری ٹی وی تو دکھاتا نہیں ہے، اس کے بیانات چلانے پر پرائیویٹ چینلز پر کیسز ہو جاتے ہیں، لیکن اسی پارٹی کا بندہ فیصل واوڈا جب پریس کانفرنس کرتا ہے تو سرکاری چینل اس کو لائیو چلا رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ عمران خان کے خلاف ہوتی ہے۔ اسی طرح کل جو پریس کانفرنس ہوئی وہ باقاعدہ طور پر پوری طرح سے عمران خان کے خلاف تھی، اسی لیے اس کو سرکاری ٹی وی پر بھی جگہ دی گئی، اور کمپنی یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید اب پاکستانی قوم ایک مرتبہ پھر بے وقوف بن کر فرقہ واریت کی آگ میں جلنے کے لیے تیار ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ جس طرح یہ قوم پٹھان، پنجابی، سندھی، بلوچی ان سب سے باہر نکلی ہے، اسی طرح یہ فرقہ واریت سے بھی باہر نکل کر جو ان کی تحریک ہے حقیقی آزادی کی، اس کو سبوتاژ کرنے آپ کو نہیں دے گی۔ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم 313 پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جب ہم نکلیں گے تو یہ ممی ڈیڈی اور برگر کھانے والے ہمارا رستہ نہیں روک پائیں گے۔ تو ان کی ان دو باتوں کا میں ضرور جواب دینا چاہوں گا کہ 313 پر ایمان اور ممی ڈیڈی اور برگر کھانے والے۔ حضور، جیسا آپ کا 313 پر ایمان ہے، اسی طرح جو آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں ان کا بھی ان 313 پر ایمان ہے۔ فرق یہ ہے کہ آپ ان 313 کا نام ملک میں آگ لگانے کے لیے، انتشار پھیلانے کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ کا اگر 313 پر ایمان ہے تو آپ ملک میں اس طرح فرقہ واریت پھیلانے کا سبب نہ بن رہے ہوتے۔ وہ 313 حق پر تھے، وہ 313 اتحاد میں تھے، ان 313 میں اتحاد تھا، وہ یکجا تھے، وہ باطل کے خلاف تھے، لیکن آپ باطل کے ہاتھوں ہی استعمال ہو رہے ہیں، آپ اپنے ملک کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، آپ اپنے مذہب کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، آپ ملک میں ایک مرتبہ پھر سے فرقہ واریت کی آگ لگا کر ملک میں انتشار پھیلا کر بے گناہ مسلمانوں کا
قتل کروانا چاہتے ہیں۔ آپ 313 والے نہیں ہیں، ان کی ایک چھوٹی سی صفت بھی آپ میں نہیں ہے، لیکن جو 313 کو چھوڑ کر گئے تھے عبداللہ بن ابی، وہ خصوصیات آپ میں پائی جاتی ہیں۔ آپ ان میں خود کو شمار کیجئے، آپ ان 313 میں خود کو شمار مت کیجئے، کیونکہ آپ ان 313 کے آس پاس بھی ان کی خصوصیات میں سے آس پاس کی خصوصیات بھی آپ میں نہیں ہیں۔ آپ بے گناہوں کے قتل پر اپنی زندگی، اپنی سیاست اور اپنی جو آپ کی تحریک ہے وہ چلاتے ہیں۔ آپ کو اپنی تحریک کے لیے، اپنی سیاست کے لیے بے گناہوں کے خون کی ضرورت پڑتی ہے، مظلوموں کے خون کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ اگر ان 313 پر ایمان رکھتے ہیں تو تب آپ نے یہ پریس کانفرنس کیوں نہیں کی جب اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا؟ تب آپ نے یہ پریس کانفرنس کیوں نہیں کی؟ آپ نے تب پریس کانفرنس کیوں نہیں کی جب کشمیر کے مظلوم مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا؟ آپ نے تب یہ پریس کانفرنس کیوں نہیں کی جب اسرائیلی درندے فلسطین میں مسجد اقصی میں نمازیوں کو شہید کر رہے تھے؟ اگر آپ 313 والے ہیں تو آپ کو اس ظلم کے خلاف بولنا چاہیے تھا، لیکن آپ بولے کب ہیں؟ جب کمپنی نے، جب اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے سر پر دشت شفقت رکھا، تب آپ کی زبان کھلی ہے۔ اور کل کی پریس کانفرنس میں بھی آپ کو کم از کم اسرائیل کی مذمت کر دینی چاہیے تھی اگر آپ 313 پر ایمان رکھتے ہیں۔ باقی رہے ممی ڈیڈی اور برگر، تو آپ سے پہلے والوں کے بھی یہ غلط فہمی تھی کہ یہ شاید برگر بچے ہیں، 2 ڈنڈے پڑیں گے اور یہ بھاگ جائیں گے، لیکن انہوں نے 25 مئی، 8 مارچ اور اس کے بعد پورے 24 گھنٹے تک جس طرح اپنے لیڈر کی حفاظت کی اور آنسو گیس کے شیل، ربڑ کی گولیاں اور ڈنڈے کھانے اور کیمیکل والا پانی کی توپوں کا سامنا کرنے کے بعد جس طرح جھومتے رہے، وہ کمپنی کی بھی یہ غلط فہمی دور ہو گئی کہ یہ برگر بچے ہیں۔ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ برگر بچے ہیں تو آپ بھی آزما لیجئے، آپ بھی اپنا ہنر آزما لیجئے۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ آزما لیجئے آپ بھی تیر، آپ کو بھی پتہ چل جائے گا یہ برگر بچے اصل میں ہیں کیا۔ آپ جن کو برگر بچے سمجھ رہے ہیں، آپ جن کو ممی ڈیڈی کہہ رہے ہیں، انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کو ممی ڈیڈی یاد کروا دیے، تو آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو میری تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ اس فرقہ واریت کی آگ بھڑکانے میں کوئی بھی اپنا حصہ نہ ڈالے، اور پاکستان جس طرح فرقہ واریت سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو نکلنے دیا جائے اور سب کو مسلمان رہنے دیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔